السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مثلا میاں بیوی نے صحبت کی، اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یا پھر خواتین کو جو ہر مہینے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں جسے پیریڈز اور حیض کہا جاتا ہے، اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، تو اس غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یا پھر بچے کی ولادت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارے سماج میں یہ بات بہت مشہور ہوتی جا رہی ہے اور بہت جگہوں پر اس پر عمل ہو رہا ہے کہ جب تک نہانے والے پانی پر کلمہ پڑھ کر درود پڑھ کر دم نہیں کر لیں گے جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ واہیات ہے۔ پاک پانی ہو اور اس سے نہا لیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ غسل کرنے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو غسل کرنے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں، اور نیت کوئی زبان سے نہیں کی جائے گی، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر کے آپ غسل کرنا شروع کریں، بلکہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور آپ جو نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، آپ کا مقصد اور آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کی نیت ہو گئی، تو زبان سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ استنجے سے فارغ ہوں۔ استنجے سے فارغ ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ناپاکی شرمگاہ کے اندر رہ جاتی ہے، کوئی ایک آدھ قطرہ اندر رہ جاتا ہے، تو پیشاب کرنے سے وہ قطرہ باہر آ جائے گا، جس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نہانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ حالانکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جانے سے یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو جانے سے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا سطر ڈھانکا ہوا ہے، آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اور آپ اپنے سطر کو ڈھانک کر کے نہا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنا پورا کپڑا اتار دیا ہے، ننگے ہو کر کے آپ نہا رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مکروہ ہوگا کہ آپ قبلے کی طرف چہرہ کریں یا پیٹھ کریں، یہ مکروہ ہے، اس سے بچیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، کسی دوسرے برتن سے اس میں پانی لے لیں اور یہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں۔ یہ گٹے ہوتے ہیں، یہاں یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس کو گٹا کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں ہاتھوں کو بہت اچھی طریقے سے دھو لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہو، تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، آگے سے پیچھے سے بہت اچھی طریقے سے آپ اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں پانی ڈال کر کے۔ اس کے بعد آپ پانی لیں اور سب سے پہلے آپ تین مرتبہ کرلی کریں۔ کرلی کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، اور پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اس کے بعد آپ صابن وغیرہ کا استعمال کریں اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہا لیں کہ بدن پر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ انگلیوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں اس طریقے سے کھلال کر لیں، انگلیوں کو گھما لیں، اور اسی طریقے سے پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں بھی اسی طرح سے کھلال کریں تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ ناف کے اندر پانی کئی بار نہیں پہنچ پاتا ہے تو وہاں بھی پانی ڈال کر کے انگلی پھرا لیں۔ جہاں جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پانی پہنچنے میں دقت ہوتی ہے، یا یہ جگہ، یہ حصہ جیسے کان کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، اکثر یہ بھی خالی یہ سوکھا رہ جاتا ہے، یہاں یہ جگہ ہوتی ہے یہ بھی سوکھی رہ سکتی ہے، تو ہر ایسی جگہ پر جہاں پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے جلدی سے، تو اس جگہ پر آپ انگلی گھما لیا کریں تاکہ ساری جگہ آپ کی گیلی ہو جائے۔ میں نے بتایا کہ ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ جب آپ نہانے سے فارغ ہو جائیں، یہ مسئلہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ نہانے کے بعد جیسے ہی آپ نے ٹاول وغیرہ سے اپنا بدن صاف کیا،
تو آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ پر لگ گیا یا آپ نے اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیا، تو ہاتھ لگنے سے یا اپنی شرمگاہ کو دیکھ لینے سے نہ تو آپ کا غسل ٹوٹتا ہے، یعنی آپ ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے جو آپ نے غسل کیا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پاک ہو گئے، ہاتھ لگنے سے یا دیکھ لینے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا وضو بھی باقی ہے، آپ کو وضو بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی سوچتے ہیں کہ نہانے کے بعد اگر میں نے اپنے سطر کو دیکھ لیا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں پاک بھی نہیں ہوں گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ پاک بھی ہو گئے اور آپ کا وضو بھی برقرار رہے گا۔ اسی نہانے کے بعد آپ قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس نہانے کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا وضو بھی غسل ہی کے اندر ہو گیا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں: کرلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ جب آپ نہائے ہیں، اگرچہ آپ نے شروع میں وضو بھی نہیں کیا، میں نے تو سنت طریقہ بتایا ہے کہ وضو کر کے نہائیں، اگر وضو بھی نہیں کیا اور صرف آپ نے کرلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن کو بھگو لیا، پورے بدن پر آپ نے پانی بہا لیا، تو اسی میں آپ کا وضو بھی ہو گیا، تو آپ اس طریقے سے بھی نہا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔